شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارکہ حجرات کی 12ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. پروردگار عالم اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والو، بہت سارے گمان زنی اور زن سے پرہیز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بعض ظنون اور بعض گمان جو ہیں گناہ ہیں. اور دوسروں کے بارے میں تجسس سے کام نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، اور اپنے جیسے افراد کی، دوسرے مومن بھائیوں کی غیبت نہ کرو. اور غیبت کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے تشبیہ دے کر سمجھانے کی کوشش کی، گویا غیبت اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ یقیناً تم اس چیز کو، اس فعل کو پسند نہیں کرتے ہو. بس غیبت سے بچو. اور آخر میں دوبارہ تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں: تقوی الہی اختیار کرو. خداوند متعال توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اس آیہ مجیدہ میں بھی دوبارہ انسان کو 3 چیزوں سے روک رہا ہے. تم دوسروں کے بارے میں برے ظنون سے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات سے اجتناب کرو، اور دوسروں کی شخصی زندگی کے بارے میں اور دیگر زندگی کے بارے میں تم جاسوسی اور تجسس سے کام نہ لو، اور غیبت سے پرہیز کرو. حسن زن، اپنے برادر مومن کے بارے میں اچھے وہم رکھنا، اچھے زن رکھنا، اچھے خیالات رکھنا، یہ بہترین چیز ہے. اس کی دعوت دی ہے. اگر کوئی اچھا کام کرے، کوئی فعل انجام دے اور آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو، تو ہمیشہ حسن زن رکھو، اور اپنے ذہن میں اس چیز کو مد نظر رکھو کہ حتماً اس نے کوئی نیک کام انجام دی ہے، کسی نیک کام کی خاطر انجام دی ہے، کسی نیک مقصد کی خاطر، نیک ہدف کی خاطر اس نے اس فعل کو انجام دی ہے. اور اس کے برعکس سوء ظن، کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدخیالی، غلط افکار رکھنا، یہ سب جو ہے بری چیز ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں بدگمانی کبھی یا واقع اور حقیقت کے مطابق ہوتا ہے، یا وہ بدگمانی واقع کے مطابق بھی نہیں ہوتا. تو جو بدگمانی واقع اور حقیقت کے مخالف ہوں تو یقیناً یہ مسلماً گناہ ہے. اسی لیے خالق کائنات نے اس بدگمانی سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے.
مومن انسان کا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم دوسرے انسان کے بارے میں جو ہے اچھے خیالات، اچھے افکار اور حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی سے، برے افکار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور روایت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اپنے بھائی کے اعمال کو تم بہترین نیات پر، افکار پر حمل کرو، بہترین توجیہ کرو اس کی، مگر ان کی آپ کے پاس کوئی دلیل اور شاہد آپ کو مل جائے کہ اس نے یہ کلام، یہ کام، یہ فعل خلاف انجام دیا ہے، شرع کے خلاف کوئی فعل انجام دیا ہے، آپ کے پاس کوئی ثابت ہو، جب تک ثابت نہ ہو آپ اپنے بھائی کے عمل کو بہترین اور نیک وجہ پر حمل کرو۔ اور اس کے بعد جو دستور دے رہا ہے خالق کائنات وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی شخصی زندگی اور اس کے دیگر زندگی پر تجسس سے کام نہ لو، اس کا جو حریم ہے اس کے اوپر تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہر مسلمان کا اپنی زندگی کے حوالے سے، شخصی زندگی کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اہل و عیال کی نسبت سے کچھ راز اسرار ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کو یہ اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا کہ تم جاسوسی کر کے ان کے اس مسلمان بھائی کے اسرار کو فاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت اور اس کا آبرو اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ کہتا ہے کہ تم مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہیں۔ ایک مسلمان کی غیبت، ایک بھائی کی غیبت گویا اپنے بھائی کی میت کو اور اس کے میت کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اور فلسفہ حرمت غیبت، یہ کیوں غیبت حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اسباب میں سے ایک سبب وجہ یہ ہے کہ اگر ہم غیبت کرتا جائیں تو زندگی اجیرن بن جائے گی۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت، الفت سے پیش نہیں آ سکتا، ہر ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کا دشمن بن جائیں گے۔ یہ اس کوشش اور اس تگدو میں رہیں گے کہ دوسرے انسان کے، دوسرے بھائی کے راز کو فاش کرے، اور دوسرا تیسرے کے پیچھے، اور تیسرا چوتھے کے پیچھے، اس طرح تسلسل کے ساتھ معاشرے میں برائیاں جنم دیں گے اور زندگی گزارنا اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے انسانوں کی شخصیات کی، اشخاص کی جو حرمت ہیں، عزت ہیں، جو آبرو ہیں، اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے، اور کسی فرد کو بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی دوسرے انسان کی عزت اور آبرو سے کھیلو۔ غیبت جو ہے انسان کے دل میں دشمنی، حسادت پیدا کرتا ہے، اور گاہ یہی ایک غیبت جو ہے نزاع، جنگ کا باعث بنتا ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہو گئی، اور وحی میں یہ کہا، اے موسیٰ، اگر کوئی شخص غیبت کرتے ہوئے اور اپنے اس مکروہ فعل پر مصر ہو، اصرار کرتے ہوئے، یعنی جاری رکھتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے، یعنی توبہ کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا، جو واصل جہنم ہوگا۔ پس بنابراین مؤمنین کی عزت، آبرو، اسلام اس کی حرمت کا قائل ہے، اور غیبت حقوق الناس میں سے ہے۔ بعض گناہ توبہ کرنے کی وجہ سے، خالق کائنات کے سامنے گڑگڑانے کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے
وہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن غیبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ زندہ ہو تو اس کے پاس جا کر معافی طلب کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہو تو اس کے حق میں نیک کام انجام دے کر، اس کے حق میں دعا کر کے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس گناہ سے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کے حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ بدترین گناہ جو ہے وہ سود کھانا ہے، لیکن سود سے زیادہ برتر اور بڑا گناہ جو ہے کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ اور غیبت دوسرے جو برے صفات ہیں ان کی طرح تدریجی طور پر انسان کو بیمار کرتا ہے اندر سے، اور جو شخص غیبت کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دوسرے اپنے برادر اور مؤمنین کی غیبت کر کے وہ لذت اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس مرحلے تک خدا نخواستہ اگر پہنچ جائیں تو ایسے شخص کو اپنا معالجہ روحانی طور پر، روانی طور پر اس کو اپنا معالجہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ خداوند متعال توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن انسان اپنے ان گناہوں پر مصر رہے، اصرار کرتا رہے تو یقیناً وہ واصل جہنم ہوں گے۔ اب ان آیات سے جو پیام ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو نکات ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نے ایمان لایا ہے، اور آیہ شریفہ میں بھی خالق کائنات ہمیں مخاطب ہو کر یہ ان الفاظ سے خالق کائنات یاد کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو۔ اب اگر ہم مؤمن ہیں، اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے یہ ہیں کہ کچھ اعمال سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا، کچھ کاموں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ کسی دوسرے مومن کی غیبت، کسی دوسرے مومن پر تہمت، اور کسی کی عیب جوئی، کسی کا استہزاء، ان جیسے برے صفات سے ہمیں دور رہنا پڑے گا، اور بری چیزوں سے، غیبت جیسے، بدگوئی جیسے چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ اب جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کا عمر، نجات، قبیلہ جو بھی ہو، اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نکتہ وہ یہ ہے کہ غیبت کرنا گویا اس درندہ حیوان کی مانند ہے، گویا آپ میں بھی وہ درندگی آ چکی ہے، اس وجہ سے آپ غیبت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات خود تشبیہ دے رہا ہے کہ غیبت کرنا گویا اپنی مردہ بائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب کوئی میت ہو، کوئی مرا ہو تو یقیناً کوئی حتماً کوئی درندہ جانور، شیر، لومڑی وغیرہ ہی اس میت اور اس مرے ہوئے انسان کے گوشت کو کھائیں گے۔ اور تیسرا، چوتھا نکتہ یہ ہے کہ غیبت تقوی الہی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ جو خدا کا خوف رکھتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، وہ برے افعال سے، برے صفات سے اور غیبت جیسے برے چیزوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اور چھٹا جو نکتہ ہے وہ عذر پیش کرنا، استغفار کرنا۔ اگر کسی کی نادانستگی میں کوئی غیبت ہو گئی ہو تو اس کے پاس جا کر طلب مغفرت اور طلب عفو کرنا، یہ جو ہے رحمت کا
رحمت ہمیشہ اس کے ساتھ رحمت کا باعث بنتا ہے۔ خالق کائنات کے حضور استغفار کریں تو رحمت الہی شامل حال ہوں گے، اور کسی دوسرے مومن کا اگر غیبت کی ہو تو اس سے معافی مانگے تو یہ اس گناہ سے اور اس سزا سے جو قیامت کے دن ملیں گے اسے چھٹکارا ملے گا۔ اب غیبت کے کچھ موارد ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے۔ اب ایک ہے کہ غیبت کرنے والا اس کی اسلام میں مذمت ہو گئی ہے، تو دوسری طرف اسلام میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں، کسی جلسے میں کسی انسان کی غیبت کرے تو سننے والے پر بھی ذمہ داری ہے، کہ سامعین پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً یا مجلس کو ترک کرے یا اس کو تذکر دے کہ آپ جو ہے غیبت کر رہے ہیں اور آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، فوراً ٹوکنا چاہیے۔ لیکن اگر غیبت کرنے والا کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور سامعین سنتا رہے تو یہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو غیبت کے کچھ استثناءات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی باطل عقیدے کو رد کرنے کے لیے اور کسی باطل گفتگو کو، نظریے کو رد کرنے کے لیے ہم دوسرے انسان کی غیبت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مہم کام میں مشورہ دینا ہے تو وہاں پر اس فرد، اس شخص کی ہم اس میں موجود برائیوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک اہم کام انجام پانے والا ہے، اس لیے دوسرے فرد میں موجود صفات کو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے، قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لیے اگر قاضی ہم سے طلب کرے کہ اس شخص میں موجود صفات بیان کرے تو ہم وہاں پر گواہی دینے کے لیے ہم غیبت کر سکتے ہیں۔ اور کسی مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا مراد ہو، مقصود ہو تو وہاں پر غیبت کر سکتے ہیں، یا کسی ظالم کے ظلم کو بیان کرنا ہو وہاں پر غیبت کر سکتے ہیں اور وہاں گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص جو علی الاعلان گناہ کرتا ہو، جو فسق و فجور کا پرچار کرتا ہو، اس شخص کی برائیاں بیان کرے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص جو جھوٹے اعلان اور جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں، اس جھوٹے دعویٰ کو رد کرنے کے لیے، ادعا کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں موجود صفات بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک عام شخص یہ کہتا، معاشرے میں یہ اعلان کرے کہ میں آج سے جو ہے میں فلان مقام اور مرتبے پر پہنچ چکا ہوں، میں عارف ہوں، میں مجتہد ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے، یہ جو ادعا کر رہا ہے، یہ باطل ہے، یہ لوگوں کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو وہاں پر ہم اس شخص کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ان آیہ مجیدہ میں اجتماعی زندگی کرنے کے اصول ہمیں بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان الہی دستورات پر عمل کریں تو ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، کسی دوسرے برادر مومن کی غیبت نہ کر کے، ان کی زندگی کے بارے میں تجسس اور جاسوسی نہ کر کے، اور اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کر کے، ایک خوشحال اسلامی معاشرہ قرآن مجید کے ان بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ایک بہترین اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔